میرا نام مدد علی سندھی ہے اور میں جنرل سیکریٹری ہوں اور آج کل وفاقی وزیر ہوں۔ سید اسد رضا صاحب، ڈاکٹر افشاں ملک صاحب، وسان صاحب اور میرے دوسرے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اس تاریخی عمارت میں افشاں ملک صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ پولیس یقیناً ایک سماجی ادارہ ہے اور ہمارے پاس اس کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی محنت سے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ خاص طرح ماضی قریب میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا بھی ذکر ہے اور کیا کرنا چاہیے اس ادارے کو، سماجی طرح وہ کیا کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کوشش ہے اور سندھ پولیس جو ہے اس کا بھی اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ برٹشرز کے آنے سے قبل بھی تالپور صاحبان کے پاس اپنا ایک سسٹم تھا، لیکن 17 فروری 1843 میں جب سر چارلس نیپیر نے سندھ پر قبضہ کیا تب حیدرآباد تخت گاہ تھا، دارالحکومت تھا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ جہاں قبضہ کیا جاتا ہے اس شہر کو کبھی بھی دارالحکومت نہیں بنانا چاہیے، اس لیے وہ فوراً کراچی آ گئے۔ اور اس کراچی کی جو پرانی بلڈنگیں ہیں اس میں یہ سندھ پولیس کا دفتر اور نیپیر بیرکس، فری میسن لاج اور کمشنر، جہاں گورنر ہاؤس ہے یہاں بھی ایک کمشنر ہاؤس تھا، کیونکہ فوراً 1847 میں سندھ کو بمبئی سے شامل کیا گیا۔ اور پھر ایک ڈی آئی جی تھا سندھ میں اور 3 ایس پی سندھ کو چلاتے تھے۔ ڈی آئی جی صاحب یہیں بیٹھتے تھے، آئی جی بمبئی میں، اور سندھ میں تین ڈسٹرکٹ تھے، ایک حیدرآباد ڈسٹرکٹ، ایک کراچی ڈسٹرکٹ، ایک شکارپور ڈسٹرکٹ۔ آپ تصور کریں کہ برٹشر سے ہم چاہے کتنے بھی اختلاف رکھیں لیکن انہوں نے سسٹم ایسا کیا کہ پورے سندھ میں امن امان کی جو حالت کی، اور سر چارلس نیپیر نے، یہاں میوزیم میں ان کی تصاویر بھی ہیں اور وہ فرمان بھی موجود ہیں، جو پہلا آرڈر نکالا تھا کہ سندھ میں کاروکاری بند ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا تھا کہ سندھ میں کسی پر بھی الزام عورت پہ لگا تو اس عورت کو بھی قتل کیا جاتا تھا اور اس مرد کو بھی قتل کیا، لیکن خاص طرح عورتوں کو قتل کر، اس کو ہم سندھ میں کاروکاری کہتے ہیں۔ 1844-43 میں میرے پاس سندھ آرکائیو میں میں نے کام کیا ہے اور میرے خیال میں یہاں بھی وہ فرمان موجود ہے جو اس نے اس وقت فارسی اور سندھی میں نکالا تھا کہ آئندہ جب بھی اگر سندھ میں کسی نے بھی اپنی عورت کو قتل کیا ہے تو اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ اور آپ تصور کریں کہ کچھ وقت میں ہی وہ اتنا کنٹرول ہوا جس کی انتہا نہیں۔ میرا مقصد فقط بتانے کا یہ تھا کہ سسٹم اگر صحیح ہو، آدمی اگر کم ہو تبھی کام ہو سکتا ہے۔ ایک ڈی آئی جی سندھ کو چلاتا تھا اور 3 ایس پی۔ اچھا، ان کی بڑی ایک بات تھی کہ وہ اپنے ایس ایچ او پر، جس کو ہم صوبیدار بھی کہتے تھے، وہ یقین رکھتے تھے۔ اگر اس نے کوئی رپورٹ دی ہے تو اس رپورٹ کو وہ صحیح سمجھتے تھے کہ یہ رپورٹ غلط نہیں ہے۔ اب تو بات یہ ہے کہ جب 1937 میں سندھ کی بمبئی سے آزاد ہوا اور سندھ پراونس بنا تو سندھ میں پولیس ایک نئے نظام کے ساتھ آئی اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد کیونکہ سندھ میں انفلکس بہت بڑا، تو آج تک یہ ہے کہ جرائم کا جو ہے وہ ریشہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ سندھ میں، تو میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بھائی سندھ پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو پورے پاکستان کے انفلکس کو برداشت کر رہا ہے۔ اتنی انفلکس کہیں بھی نہیں ہے۔ یقیناً سندھ حکومت سے آپ 1000 اختلاف کریں، لیکن یہاں پنجاب کے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہاں صوبہ سرحد کے لوگ بھی ہیں اور صوبوں کے بھی ہیں، برما کے بھی ہیں، بنگلہ دیش بھی ہیں، لیکن ان کو سہولیات دینے والا سندھ حکومت ہے۔ سندھ حکومت کو کوئی مدد نہیں کرتا، اور یہی سندھ پولیس ہے جو سب کو منہ دیتی ہے۔ کیا سپاہی کی تنخواہ ہے؟ بھائی تنخواہ بھی تو بڑھاؤ، مسائل بھی ہیں، کون یہ کام کرے گا؟ ہم تنقید تو کرتے ہیں، بھائی چلیں ٹھیک ہے،
पुलिस में करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, फलां करप्शन है। लेकिन भाई एक सिपाही जो काम करता है उसकी आप ज़रूरत पूरी करो, फिर हम उसे पूछेंगे कि भाई ये काम क्यों होता है। मुझे याद है, मैं अखबार का चीफ एडिटर भी रहा हूँ। 85 में एक कमीशन आया था, हमसे भी इंटरव्यू लिया उन्होंने कि भाई क्या करना चाहिए पुलिस को। मैंने कहा अगर SHO चाहे तो अपने इलाके को बेहतर कर सकता है। उसको एक मिसाल दी, हैदराबाद में हमारी कैसर सिनेमा है, उसका गेट कीपर गया था टैक्स जमा करने, रास्ते में उसके जेब से किसी ने 80,000 रुपये निकाल लिए। मैंने मुबीन साहब SHO थे सिटी को, उनको बुलाया, मैंने कहा भाई ये तो देखो उसने कहा हंसी हाजिर। 3 दिन के अंदर उसने देखा कि जेब का तेरे कौन है, एक को पकड़ा और पैसे दिला दिए। तो वो दौर दूसरा था, अब दूसरा दौर है। आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ज़िंदगी, और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हुकूमत हो। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि सिंध में इन्फ्लक्स को किस तरह रोका जाए। फिर भाई अब हर फ़ोन आता है, भाई इतने फ़ोन कराची में स्नैचिंग हुई है। भाई पता है ना कौन करता है, शिरचिना कॉलोनी में कौन करता है, या गुलिस्तान जौहर में कौन करते हैं, लोग हमारे सामने हैं। आप पुलिस को मजबूत बनाओ, पुलिस काम करेगी और ज़रूर करेगी। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की किताबें और इस किस्म के बहस, इस किस्म के वर्कशॉप होने चाहिए, और हमें खुलकर बात करनी चाहिए। खुलकर बात नहीं करेंगे तो बात वही वही रहेगी। मैं वज़ीर तालीम हूँ, मुझे पता है जब इस्लामाबाद में मैंने 5 महीने पहले गया तो मैंने कहा इस्लामाबाद के स्कूल तो बेहतर होंगे। लेकिन जब मैं F6 में इलाके में गया जो फैशनेबल इलाका है, तो उस स्कूल में वाशरूम्स टूटे हुए थे, इतनी बड़ी घास काम नहीं हो रहा। कोई अफसर अपने कब्र से निकलता नहीं है। सियासी जमायतें आती हैं 5 साल के लिए, सरकारी स्कूल उनके तवज्जो से हट गए हैं। भाई सरकारी स्कूल से हम पढ़े हैं, आप भी शायद पढ़े होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है वो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ी है। आज भी देखें कराची का NGV स्कूल, मामा पारसी स्कूल, ग्रामीण स्कूल की बिल्डिंग देखें। इस बिल्डिंग को देखें भाई, 1843 2024 अभी तक छत, इसका म्यूज़ियम देखें, इसकी बिल्डिंग की देखें। यहाँ हालत ये, स्कूल बनता है छत टूटी हुई है, पंखा है नहीं, बच्चियों की बेंचेस टूटी हुई हैं। भाई माहौल अच्छा नहीं होगा तो आपके पास अच्छे लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ से अच्छे इंस्पेक्टर आएंगे, कहाँ से अच्छे DIG आएंगे, कहाँ से लोग CS करेंगे। सो ये से मसाइल हैं जिन पर हमें जितना भी बात की जाए कम है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत और क़ुव्वत दे कि अपने सिंध की हम खिदमत कर सकें, और सिंध जिसने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया। भाई इस वक्त जो पाकिस्तान के जो भी इलाके हैं, सिंध वाहिद था जिसने पाकिस्तान के लिए सिंध असम्बली में रेजोल्यूशन बहाल किया था, इसीलिए कि मुसलमानों का एक मुल्क बने। और कायद-ए-आज़म ने जो इस मुल्क के लिए किया वो भी आपको पता है कि एक दरवेश सुफद आदमी थे। अपने उस वक्त भी औरंगज़ेब रोड दिल्ली पर उसका जो बंगला है आज भी महल है, बम्बई का जो है उसका देखें जाकर, वो भी क्या पैलेस है। उस आदमी के पास कोई भी मिल्कियत आज भी नहीं है, वो आज भी हमारे लिए मशअल रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। लेट हो गई, उसमें आपको वेट करना पड़ा। वो एक्चुअली थोड़ा सा जो हमारी अरेंजमेंट्स थे उसके अंदर एक लास्ट मिनट के अंदर कुछ चेंज आ गई, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत करता हूँ। और आप तमाम अफराद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन तशरीफ़ लाए, और ताकि हम इस किताब की जो है वो रूनुमाई में शिरकत कर सकें। तकरीब का आगाज़ करने से पहले थोड़ी सी मैं बातें करना चाहूँगा कि जो भी ट्रू एक होती है, रिसर्च होती है या फिर एकेडमिक को परसूट होता है, उसका बेसिक मकसद जो होता है वो ये होता है कि परसेप्शन और रियलिटी, उन दोनों का फ़र्क जो है उसको वाज़िया कर सके वो। तो मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर अफशा मलिक साहबा की किताब जो है, अगर आप इसका मुताला करेंगे तो आपको उसमें भी ऐसा ही दिखाई देगा कि जो परसेप्शन है और रियलिटी उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम बात का आगाज़ करें तो लोग समझते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, जैसे कि हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट है कि जो पुलिस ऑफिसर है या पुलिस के प्रोफेशन से वो वाबस्ता है,
وہ ایکیڈیمک نہیں ہو سکتا، یا پھر وہ اس کے اندر ایکیڈیمک پرسوٹس جو ہیں، یا پھر اس کے اندر جو ایک سویلائز معاشرے کے اندر جو اس کے نوک پلک ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ مگر آپ دیکھیں گے اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پولیس کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف وہ مین آف سورڈ یا مین آف آرمز نہیں ہیں یا وومن آف آرمز نہیں ہیں، بلکہ جیسے مین آف لیٹرز ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اندر بھی وہ ایکیڈیمک جو ہے پرسوٹ کو پرسو کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور اس شعبے کے اندر وہ یہ کام کرتے بھی ہیں۔ دوسری پرسیپشن جو ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ پولیس چونکہ انہیرنٹلی ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس کا تعلق جو ہے وہ معاشرے یا معاشرت کے ساتھ نہیں ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگرچہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ ہم ایک ادارے کی حیثیت سے اگر اس اسٹریٹ جیکٹ کا ہمیں اگر بنایا جائے تو اس پیرائے کے اندر ہم قانون نافذ کرنے کے لیے موجود ہیں، مگر پولیس جو ایکشنز کرتی ہے اور پولیس کے افراد جو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کا جو انفلوئنس ایز اے سوشل فورس وہ بہت ہی زیادہ ایمینس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کئی دفعہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، چونکہ میرے نزدیک جو معاشرت یا ایون شہریت ہے، سٹیزن شپ جو ہے، یا ایون پبلک پالیسی، سوشل پالیسیز، اسی طرح سے ویلفیئر جو ہے سوسائٹی کے اندر، وہ ایسے آسپیکٹس ہیں کہ جو کہ پولیس ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، مگر عام جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ایک بہت اسٹریٹ جیکٹ اور ایک بہت سی سنگولر قسم کا ادارہ ہے، جو کہ فوج کی طرح ایک خاص قسم کا ایس او پی یا خاص قسم کا جو ڈسپلن ہے اس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ مگر ہمارا جو انٹریکشن ہے آئی تھنک اٹ نیڈس نو باؤنڈس۔ ہماری جو ریچ ہے، آؤٹ ریچ ہے، وہ نیچے سے طبقات سے لے کے ہوئے آل دا وے اوپر تک جاتی ہے۔ تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں ایک یونیفارم آفیسر ہوں، تو پیپل ول ناٹ ٹیک می ایز اے مین آف لیٹرز، مگر میں نے کل ہی اس جو کلیشے تھا یا اس پرسیپشن کو توڑنے کی کوشش کی۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب جو تھی وہ ایک تحفہ دی تھی، تو میں نے کل رات اس کا مطالعہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایسے آسپیکٹس جو ہیں جو کہ بہت سے عوام یا جو ہمارے ایون پولیس آفیسرز جو ہیں ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، وہ اس کا بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری ویلیوبل ایڈیشن، اٹس اے ویری ویری یوزفل پیس آف ریسرچ آن پولیس ورکنگ ان پاکستان، اور اس میں جو ہمارے شعبے کے انٹریکشنز ہیں اور جو قربانیاں ہیں ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اور جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں، جس طرح وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ مور پاور ٹو ہر پین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی غالباً 5ویں کتاب ہے، اور اگرچہ یہ اسلام آباد بیسڈ ہیں، اور شی از ویری کائنڈ کہ یہ یہاں پر تشریف لائیں، اور انہوں نے پھر ہمیں چوز کیا کہ ہم آ کے اس کتاب کی جو اناگوریشن میں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ مزید بھی جو ان کے بکس ہیں جو کہ پولیس اور عوام سے ریلیٹڈ جو انٹریکشن سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں مزید جو ہے ریسرچ کریں اور اس میں مزید چیزوں سے لوگوں کو اجاگر کر سکیں۔ اور آئی ول ریکویسٹ ٹو سی مور آف یو ان کراچی۔ تو وداؤٹ مچ فردر ایڈو میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحبہ کو کہ پلیز وہ آئیں اور اپنی جو کتاب ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا انلائٹن کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بڑی مہارت اور تحقیق سے معاشرے میں پولیس کے کردار کو واضح کیا ہے۔ اس کتاب کی جو خاص بات جو اس کو اپنی نوعیت کی واحد کتاب بناتی ہے کہ اس کتاب میں سندھ پولیس کے 2000 سے زائد جو شہید ہیں ان کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کتاب ایک مثبت تنقید کے ساتھ ساتھ پولیس کی خدمات کو احسن پرائے میں سامنے لاتی ہے۔ اب میں اسٹیج پر پوڈیم پر آنے کی دعوت دیتا ہوں اس کتاب کی مصنفہ ڈاکٹر شاہ ملک کو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ یہاں پہ تشریف لائے, اسپیشلی ہمارے فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن مدد علی سندھی صاحب جو اسلام آباد سے تشریف لائے, اور آج اس پروگرام کو جو ہوسٹ کر رہے ہیں ہمارے DIG ساؤتھ اسد رضا صاحب, جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا. ایکچولی اس کتاب کو لکھنے کا جو آئیڈیا ہے وہ کلیم امام صاحب کا تھا, جو اس وقت IG سندھ تھے. کیونکہ ہمارا تعلق ایک پرنٹ میڈیا سے بھی تھا, الیکٹرانک میڈیا سے بھی تھا, تو ان کا خیال تھا کہ ہمیں اس مسئلے کو ضرور اجاگر کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے زیادہ منفی سوچ پائی جاتی ہے, اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ اچھے پولیس کے نوجوان کام کرنے والے نہیں ہیں یا پولیس آفیسرز نہیں ہیں. ایکچولی جہاں پہ آبادی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس نفری کم ہے, آپ لوگوں کے پاس وسائل کم ہیں, تو اس میں جو آپ کے ایٹیٹیوڈ میں چینج آتا ہے وہ پبلک کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا, تو پبلک کے ذہن میں چیز جاتی ہے جس کو ہم تھانہ کلچر کہتے ہیں, کہ جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو شاید ہماری سنوائی نہیں ہوگی بلکہ ہمارے ساتھ الٹا برا سلوک کیا جائے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کیا, اور جن پولیس آفیسرز کو ہم ذاتی طور پہ جانتے تھے, اس میں ہم ذکر کرنا چاہیں گے کہ ہمارے بھائی خود جو ہیں وہ سندھ پولیس میں SP ہیں, آج وہ پریزیڈنٹ سا ڈیوٹی پہ وہ آ نہیں سکے. ہم نے بچپن سے ان کو دیکھا کہ وہ اتنی ڈیڈ آنیسٹی کے ساتھ انہوں نے جاب کی, حالانکہ نہ ان کو علاج کی سہولیات میسر ہیں آپ پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کو, نہ ہی ان کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اور ان کی ایون کہ سیلریز بھی جو ہیں وہ پنجاب پولیس اور موٹر وے پولیس کے مقابلے میں کم ہیں. کسی بھی ادارے میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس نمبر کی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جس طرح کہ ہمارا آرمی کا بجٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ بجٹ ہوتا ہے, دفاعی بجٹ جو ہوتا ہے, اس میں اگر اس کا آدھا بجٹ بھی رکھا جائے پولیس کے لیے تو پولیس میں بہت اچھی ریفارمز لائی جا سکتی ہیں. کیونکہ اگر آپ اس ادارے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس ادارے میں کام کرنے والوں کو آپ کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا. اگر ایک شخص اگر مینٹلی طور پہ وہ ریلیکس نہیں ہے اپنی فیملی سے, اپنے گھر سے, تو وہ کس طرح سے ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہے. یہ سارے مسائل کا ہمیں گھر سے بھی اندازہ تھا. پھر جب باہر ہم لوگوں سے ہم نے انٹریکشن کیا, اس پہ ریسرچ کی, تو پتہ چلا کہ ہمارے یہاں وسائل کی کمی کا شکار جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنے کم وسائل کے باوجود امن و امان قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. پھر اس طرح سے ہم نے کوشش کی کہ ان پولیس کے جوانوں کا ذکر کیا جائے. تقریباً 4 صوبوں سے ملا کر 7,500 کے قریب جو شہید ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے, ان کی تعداد ہے, اور جو سندھ پولیس کی ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے جو تقریباً 2,000 ہے. پھر ہم نے اس میں کیونکہ ہم نے جیسے بتا دیا کہ IG کلیم امام صاحب نے ہماری بڑی ہیلپ کی, اس وقت IG سندھ تھے, تو انہوں نے ہمیں وہ معلومات دیں جس میں ان 2,000 پولیس جوانوں کا نام, ان کا عہدہ, اور جو اس وقت جہاں پہ وہ تعینات تھے اس کی ڈیٹیلز بھی اس میں موجود ہیں. اس کتاب کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو سسٹم کو صحیح کیسے کیا جائے. 1861 کے جو رولز ہیں پولیس کے, جو ہم نے برٹش دور سے جو ہیں وہ مستعار لیے ہیں, ادھار لیے ہیں, اسی کے تحت ہم اس پولیس ایکٹ کو چلا رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی بہت ریفارمز لائی گئی اس پولیس آرڈر میں, جو کہ 2002 میں لایا گیا, اور 1998 میں اس کو فوجی ضابطہ داری کے تحت نافذ کیا گیا تھا. کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں ریفارمز لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو سینئر پولیس افسران ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, جو وسانسب جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, ان پہ یہ بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کی ایک لانچنگ سیرمنی ہم نے جب کتاب لکھی تو اسلام آباد میں کی, جس میں قادر مندوخیل صاحب تشریف لائے تھے. اس وقت سے ہم نے کوشش کی کہ ہم پولیس ایکٹ پہ کام کریں, نئی ریفارمز لائیں, جو 1861 کا جو پولیس کا سسٹم ہے اس کو چینج کریں, کیونکہ وقت کے تقاضے یہی ہیں کہ آپ جدت کے ساتھ اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں. آپ شخصیات کے ساتھ نفرت نہ کریں, آپ سسٹم کے ساتھ نفرت نہ کریں, بلکہ ان میں جو چھپے ہوئے کردار ہیں جو منفی رویہ رکھتے ہیں ان کو ٹھیک کریں, یا ان کو اس طرح سے اس لیول پہ لائیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن رکھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کریں. اس طرح سے جو ہم نے یہ کتاب لکھنے میں جتنی بھی چیزیں دیکھی, ہم نے کوشش کیا کہ ہم اس کو یہ بتا سکیں جو پڑھنے والے ہیں کہ پولیس ایک سماجی ادارہ ہے, کیونکہ سماج کا ڈائریکٹ تعلق پولیس سے ہے. اگر آرمی کی بات کریں تو آرمی تو بارڈرز پہ لڑتی ہے, لیکن پولیس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ 24 گھنٹے اس کا پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے. جتنا اس ادارے میں مطلب کہ ایسے لوگ جو مطلب کہ میرٹ پہ آئیں گے اور جتنے اچھے طریقے سے وہ پرفارم کریں گے, اسی طرح سے ادارے کو مضبوط بھی کیا جائے گا اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے. اب میں سمجھتی ہوں کہ وہ احمد فراز کا ایک شعر ہے نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں اور تنقید برائے اصلاح کریں. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے.
اور آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ہم چند دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال، ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، سندھ پولیس پائندہ باد۔ تھینک یو۔